صلوات پڑھیے گی کہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیے کہ محمد عزیزان محترم، مجالس رضا کا سلسلہ جاری 11 محرم الحرام کے حوالے سے مجلس جس میں آپ حضرات تشریف لائے، مسلسل آپ نے عشر محرم میں شرکت کی اور اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے بہت کوششیں، بہت زیادہ خلوص کے ساتھ یہاں تشریف لا کے اس بات کی علامت بن جاتا ہے انسان کہ ہم بے شک کما حق کہو اجر رسالت کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں تاکہ روز محشر بارگاہ خداوند متعال میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکیں، کہہ سکیں کہ ہم نے ایک کوشش کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ مجالس کا عزاداری کا انعقاد ہوا، کہیں کہیں ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک زمانے میں بہت سوال کیا جاتا تھا، بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو معاذ اللہ اور خود ہی ماتم کرتے ہیں۔ تو اب یہ بات بھی بالکل واضح ہو چکی ہے، عیاں ہو چکی ہے کہ ظاہر ہے ماننے والا کوئی کلمہ وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتا، وہ نہ برائے نام تو وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، شکلاً تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں جہاں حق اور باطل بالکل ظاہر ہو چکا ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے، اس میں اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جائیں۔
تو آج جو رویہ ہے، جو انداز ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں شیعہ سنی جو ذکر امام حسین کر رہے ہیں، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے 61 ہجری میں تو لشکر امام حسین میں ہو، فیا لیتنی کنت معکم۔ اور جو ہماری سبیلوں پہ حملہ کر رہا ہے، مجالس پہ حملہ کر رہا ہے، امام بارگاہ پہ حملہ کر رہا ہے، ذکر امام حسین پہ حملہ کر رہا ہے، کسی عزادار پہ حملہ کر رہا ہے، عزاداری پر حملہ کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے عزیزان محترم، وہ بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں لشکر یزید میں ہوں۔ نہ کوئی بہت دلیل کی ضرورت، نہ کوئی آیت تلاوت کرنے کی ضرورت، خود عمل انسان کا یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہوتے۔ بس عزیزان محترم، یہ عزاداری اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس عزاداری کو اس شان سے انجام دے رہے ہیں۔ سنی شیعہ سبھی شامل ہیں، اب تو بہت زیادہ یہ بات عیاں ہو چکی ہے، اور جہاں جنہوں نے خودکش حملے کیے تھے کسی زمانے میں افغانستان میں عزاداری پر، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہمیں نہ حفاظت کی ضرورت، نہ کسی کی معافی کی ضرورت، اس لیے کہ ہماری حفاظت کرنے والا وہ عظیم ہمارا امام موجود ہے، پڑھ رہے رحمت میں بی بی سیدہ کی دعائیں ہیں، یہی ہماری حفاظت ہے۔ جب اس وقت کوئی نہیں ہٹا سکا ہمیں اس مشن سے، اس عزاداری سے، تو یقینی بات ہے انہوں نے معذرت کر کے معافی مانگ کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس زمانے میں غلطی کرتے۔ تو عزیزان محترم، یہی حسین کا راستہ ہے کہ جس وقت بھی حسین سمجھ میں آ جائے تو یقینی بات ہے کہ وہ یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو ہم غلط تھے۔ امام حسین کا راستہ، امام حسین والوں کا راستہ ہر زمانے میں حق اور سچ کا راستہ ہے۔ اللہ یہ ہماری ایک ظاہر عزاداری کے ذریعے ہم نے پیغام دے دیا۔ اور معصوم نے کیا خوبصورت جملہ کہا اگر تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو کسی کو تو زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، اگر چپ تعزیہ بھی ہو تو وہ یہ پیغام دے دیتا ہے کہ 61 ہجری میں کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ ساری چیزیں یہ پیغام ہے عزیزان محترم۔ اور زبان کو، تہذیب کو اگر ہم کنٹرول کر لیں، اس عزاداری کے اندر الفاظ کو کنٹرول کر لیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ایک زمانے میں میر پور خاص ایک جڈو علاقہ ہے، بہت ہی ماشاءاللہ وہاں پہ مومنین ہیں، تو ہم مجلس پڑھ رہے تھے تو حلالی اور غیر حلالی کے بعد موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ حلالی ہوتا ہے، جس کے دل میں نہیں ہوتی وہ غیر حلالی ہوتا ہے۔ یہ لفظ کہا میں نے، بعد میں مجلس کے بعد اہل سنت کے افراد آئے، مومن آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے لفظ کہا ہے حلالی اور غیر حلالی، آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ تہذیب عزاداری کیا ہوتی ہے، احترام منبر کیا ہوتا ہے، کہ وہ لفظی استعمال نہیں کر کے جو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم اپنی زبان پر قابو پا لیں تہذیب کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تیار ہیں اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے۔ تو ہمارا کوئی عمل، کوئی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ ہو کہ کسی کے لیے باعث ذلت ہو جائے، کسی کے لیے باعث تکلیف ہو جائے، اذیت کا باعث بنے، یا اس کو ہم سے دور کرنے کا باعث بن جائے۔ تو یہ پیغام امام حسین کا پیغام ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر تم ہمارے کردار کو بیان کرو گے، سیرت کو بیان کرو گے تو پھر تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو آ جائیں گے ہمارے راستے پہ، خود آ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا کردار اور سیرت ہی ایسی ہے کہ جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، جس کو معرفت ہو جاتی ہے، پھر اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کسی نے نہیں بلایا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کردار امام حسین، امام حسین کے لشکر کا کردار دیکھ رہا تھا، تو وہ بغیر بلائے امام کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کردار حسینی کا محتاج تھا۔ کردار دیکھ کر جو عزیزان محترم ہماری طرف آ جائے وہی حق کی نشانی ہوتی ہے اور وہی ہدایت کا راستہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد ظاہر اس میں فضائل بھی پڑھے جائیں، مناظر، ساری چیزیں کی جائیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں، تاکہ ہر کوئی سن سکے۔ تحقیق کے دائرے، تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کتابیں ہیں، تاریخ ہے، تو اس میں انسان پڑھے، اور کسی کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی مجھ سے غلطی ہو گئی، کچھ ہو گئی، تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی غلطی ہو گئی،
ایسے قتل لسان ہو گئی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے انسان اپنے آپ کو بھی معتاد انداز میں تبلیغ کا امام حسین کا عظیم پیغام پہنچائے۔ اگر انسان کربلا کو بیان کرنا چاہتا ہے تو ایسا تعلق کرائے کربلا والوں کا کہ پھر ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اس قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، مشہور و معروف سورہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی، سورہ ہم کے بعد دوسری رکعت میں۔ یہ سورہ مکمل ضابطۂ حیات بیان کر رہی ہے ہماری، پورا ضابطۂ حیات ہے 4 آیتوں میں۔ والعصر ان الانسان، عصر کی قسم، عصر کے کئی معنی، عصر کے معنی نماز عصر، روز عاشور میں عصر کا وقت، شہادت امام حسین، یہ عصر کے معنی، اور ایک عصر کے معنی امام زمانہ صاحب العصر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، زمانہ۔ تو علامہ طالب جوہری مرحوم میں اس لیے کرتا ہوں ان کا ذکر، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ علماء ذاکرین جنہوں نے خطابت کی بنیاد رکھی، بانیاں ہیں، تاکہ یہ سارے ثواب ہو جاتا ہے ان کے لیے، یہ عظیم ہستیاں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا والعصر، یعنی مطلب یہ ہے کہ زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں کا ایک ہی راستہ ہے۔ عصر کی قسم کھا کر پروردگار عالم نے اشارہ کر دیا کہ اگر تم بغیر امام زمانہ کے زندگی گزارو گے تو گھاٹے میں ہو، اگر زیر سایہ امام زمانہ زندگی گزارو گے تو ہمیشہ کے گھاٹے سے بچ جاؤ گے۔ گھاٹے سے بچنے کا ایک ہی راستہ، من ماتا فلم جارف امام زمانے ہی ماتا میں تتن جاہلیہ، امام کی معرفت کے بغیر اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرتا ہے۔ تو بس عصر سے مراد کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ شان ابو طالب علیہ السلام ہے، شان ابو طالب علیہ السلام، آل ابو طالب علیہ السلام، بلندتر صلوات۔ یہ ہے معرفت کا الا الذین آمنوا۔ اب جب معرفت ہو جائے گی امام کی، الا الذین آمنوا، صاحب ایمان بھی ہو، وعملوا الصالحات، عمل صالح کو بھی انجام دیتا ہو، وتواصوا بالحق، ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی توجہ سب کو دلاتا ہو، خود بھی صبر پہ عمل کرتا ہو، وتواصوا کے معنی، اور دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دیتا ہو۔ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے ان لوگوں کے لیے جو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام تک بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے، بغیر حق کے، سچ کے، اور بغیر صبر کے نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہی ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے۔ مکمل صبر کی تفسیر ہے، ایسی تفسیر صبر، ایسی مثال نہیں ملتی ہے جان محترم۔ دیکھیے صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کوئی مجبوری آ جائے تو میں اس کو برداشت کر لوں، تو مجبوری۔ صبر وہ ہوتا ہے جہاں طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، معجزے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، فرشتے کبھی مدد کے لیے آ رہے ہیں، کبھی اجنہ آ رہے ہیں، اور خود بھی اولو الامر ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر خالی حضرت عباس کو اذن جہاد مل جائے تو یہ بھی کافی ہے نقشہ پلٹنے کے لیے، لیکن کیا کہ صبر بھی کرنا ہے اور رائے حق پر رہ کر پیغام بھی دینا ہے، تو یہ سوائے امام کے اور کون کر سکتا ہے؟ صبر کی ایسی تفسیر جیسی کربلا میں ملی کہ
کسی جہاں میں نہیں ملتی، کسی واقعے میں نہیں ملتی. تو یہی عزیزانی محترم پیغام ہے. اور مولا امام حسین علیہ السلام کی شان صلوات پڑھیے میٹھے محمد والے. بہت کم واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ امام کی ایک بڑی ظاہر ہر معصوم کی زندگی ہوتی ہے، پوری معجزہ ہوتی ہے، کہ لمحہ معجزہ ہوتا ہے ان سب کے لیے، رائے ہدایت، سبق ہدایت، درس. امام کی اگر آپ زندگی کا جائزہ لیں تو ایسے عجیب و غریب واقعات. ابھی ہمارے برادر نے ذکر کیا حاکم شام کا، تو میں کسی جگہ گیا تو بڑے مولائی تھے، تو میرے زبان سے نکلا امیر شام. انہوں نے کہا نہیں امیر نہیں، فقیر شام ہے، جو اتنا محتاج حکومت کا کہ دین تک بیچنے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے تیار ہو، تو دنیا کا اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں، محتاج ہو. تو اس کا ذکر، اس کے اندر ایک جانچنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کو اس نے کہا، اپنے درباری جتنے بھی وزیر وغیرہ جو بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں تمہیں بتاؤں کس طرح پہچانا جاتا ہے کہ اصل اللہ والا کون ہوتا ہے. کہا بڑے بڑے صحابیوں کے نام ہو. ہم نے کہا کہ فلاں صحابی بہت بڑا ہے، فلاں بہت بڑا ہے. کہا اچھا تم جانتے ہو، میں کچھ انہیں بیت المال سے کچھ ہدیے، کچھ انعامات، کچھ دولت کا کچھ حصہ دیتا ہوں، اور تم دیکھنا وہ کہاں خرچ کرتے ہیں. اور جاسوس مقرر کر دیے گئے، ان کو دیا، انہوں نے اپنی ظاہر ضرورت زندگی پہ انسان خرچ کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر اس کی زندگی ہو جائے. پھر اس نے ایک جملہ کہا، الحسین یصرفہ فی، اسی مال کو امام حسین کو اگر دیا جائے تو وہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ جتنے یتیم بچے ہیں مدینے میں، کوفے میں، ان کے اوپر خرچ کریں گے. اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تمہیں کیسے کہہ دیا. کہا دیکھ لو، تجربہ کر لو. لہٰذا کسی طرح امام حسین کی خدمت میں بھی تحفے، تحائف، انعامات اور مال بیت المال سے کچھ پیسے پہنچائے گئے. تو جاسوس جو اس کی طرف سے مقرر کیا، اس نے کہا کہ میں نے خود دیکھا، جیسے ہی ہم نے امام پر کہہ دیا، امام نے اعلان کر دیا جتنے بھی یتیم ہیں جو ضرورت مند ہیں وہ آئے اور اپنا حق یہاں سے لے کر چلے جائیں. تو اس نے کہا وزیر نے کہ تجھے کیسے پتا؟ کہ میں اس خاندان کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا. اس خاندان یہ خاندان بنی ہاشم ہے کہ علم، دولت، شجاعت اور کرامت ان کی نسلوں میں ہے، ان کی نسلوں میں چلتی ہے. پھر ایک عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا پورا نقشہ ہے، 2 مہینے کی جنگ ہے، یہ جنگ صفین، عجیب و غریب جنگ ہے، ہزاروں آدمی اس میں شریک ہیں، کئی صحابہ کرام اور کئی جو ہے جیسے صحابی اس میں شہید ہوئے. تو 2 مہینے جنگ چلی، تو ظاہر اس میں پانی کی بھی ضرورت ہے، غذا کی بھی ضرورت ہے. جیسے ہی مولا کا لشکر پہنچتا ہے، اس سے پہلے حاکم شام کے لشکر نے پانی پر اور فرات پر، اس پہ پانی پہ گھاٹی پر قبضہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ پانی کسی کو نہیں ملے گا، یہاں تک کہ مولا کے لشکر کے ایک سپاہی کو بھی پانی نہیں ملے گا. تو پھر کیا چارجوئی کی گئی کہ مالک اشتر نے مل کر حملہ کیا اور دوبارہ سے اس جگہ کو، اس پانی کے حصے کو قبضے میں لے لیا. تو اب حاکم شام کے سپاہی لشکر والے بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو بہت برا سلوک کیا تھا ان کے خلاف، اب یہ بھی وہی سلوک کریں گے. حاکم شام تک بات پہنچائی گئی، غضب ہو گیا، ہمارا لشکر پانی کے اس جگہ سے، اس نہر سے ہٹا دیا گیا ہے، اب ہم پیاسے مر جائیں گے. تو مسکرایا، اس نے کہا کہ علی کی شان ہی یہ ہے کہ علی کا کرم دوستوں پہ بھی ہوتا ہے اور دشمنوں پہ بھی. اب بے فکر ہو، تمہیں پانی ملے گا. یہاں تک کہ مولا کے چاہنے والے بڑے حیران ہوئے کہ اس سے اچھا کیا موقع آئے گا. لڑائیاں ہوئی، مولا نے کہا نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، سب کے لیے عام ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ کردار مولا کا. کسی نے سوال کیا تھا نا مولا سے، معصومی سے سوال، کہ جب آپ کے پاس حکومت آتی ہے تو آپ جو اور کرم کرتے ہیں، جود و کرم کرتے ہیں
اور جب بنی امیہ کے پاس حکومت آتی ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، بے گناہ جانے والوں کے آپ کو مارتے ہیں. کہا کہ جو ظرف کے اندر ہوتا ہے ظرف سے وہی چیز باہر آتی ہے. ہمارے پاس علم ہے، جو سخاوت ہے تو وہی باہر آئے گی، اور جس کے پاس کینہ ہے، دشمنی ہے، اس کے اندر سے وہی چیز ظاہر ہوتی ہے. یہ ہے کردار معصومیت. یہ ہے کردار معصومیت. صلوات پڑھیے ان کے محمد والے. بس ایک واقعہ چھوٹا سا، امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھیے. کیونکہ امام حسین کے واقعات کم پڑھے جاتے ہیں، جو غیر مشہور واقعات ہیں وہ کم پڑھے جاتے ہیں. ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے. کیا کیا طریقے تھے معصومین کے پاس لوگوں کی مدد کرنے کے، کیسے کیسے وسیلے اور کیسے کیسے بہانے تھے. اس نے کہا کہ مولا میں بہت ہی محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، کچھ مال و دولت چاہیے مجھے، اور میں آپ کی خدمت میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کے نانا سے میں نے حدیث سنی تھی کہ جب بھی سوال کے لیے کسی کے سامنے پیش ہو، کسی سے سوال کرو تو اس کا خاندان دیکھا کرو. خاندان کریم ہونا چاہیے، شریف ہونا چاہیے، وہ نجیب ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہیں ذلیل نہ کرے. خاندان اچھا ہونا چاہیے، شریف ہونا چاہیے، کریم ہونا چاہیے، یعنی اعلیٰ ضرب کا ہونا چاہیے وہ انسان جس سے سوال کیا جائے. تو مولا آپ سے زیادہ اعلیٰ ضرب کا کون ہوگا اس میں، تو میں آپ کی خدمت میں آؤں. تو مولا نے اس سے خوبصورت طریقے سے اس کی مدد کی. کہا میرے پاس ایک تھیلی ہے جس میں دینار اور درہم وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، یہ تھیلی میں تو یہ دے دوں گا، لیکن 3 سوال کروں گا، 3 سوالوں کے تو جواب دیں. یہ دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے. مولا نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتا بہترین عمل کیا ہے. تو اس نے کہا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے سے بہتر کوئی عمل نہیں. ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں. ایمان کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہے، ایمان نہیں ہے عمل انجام نہیں دے سکتے، محبت اہل بیت نہیں کر سکتے، عزاداری نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. سب سے پہلی چیز بہترین عمل جسے ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا. پھر مولا نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتا کہ آخرت کے دن، روز آخرت، ہلاکت سے بچنے کا کیا راستہ ہے. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. مولا نے کہا تیرا پہلا سوال کا جواب بالکل صحیح تھا. دوسرا سوال یہ کہ آخرت میں ہلاکت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس نے کہا الثقہ باللہ، بس اللہ پہ بھروسہ کر لو، اس لیے کہ بڑا سا بڑا گناہ وہ معاف کرنے والا ہے. یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ تو میرا معاف نہیں ہوگا معاذ اللہ، تو اس نے اپنی ذات کے لیے کفر کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں. وسعت کل شیء، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. کسی نے سوال کیا، علامہ طالب جوہری کا یہ بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بحث ہو رہی تھی، بہت اعلیٰ نوعیت کی بحث تھی کہ یہ بتائیے کہ اللہ کی عدالت کی طاقت زیادہ ہے یا رحمت کی طاقت زیادہ ہے. تو علامہ صاحب نے کہا رحمت زیادہ ہے. اس لیے عدل کی حدود محدود ہیں لیکن رحمت کی حدیں محدود نہیں. وسعت کل شیء، اس کی رحمت ایسی ہے کہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئی. عدل کے اوپر بھی اس کی رحمت احاطہ کی ہوئی. اس کی رحمت میں عدل بھی شامل ہے. صلوات پڑھیے ان کے اس نے کہا کہ ثقہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ ہلاکت سے بچ جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ کی حکومت ہے وہ تو روز محشر، اس کے علاوہ کوئی ہلاکت سے نہیں بچا سکتا. امام نے کہا کہ بالکل تم نے صحیح جواب دیا. پھر امام نے کہا کہ یہ ہوتا عمل کی زینت کیا ہے. عمل کی زینت کیا ہے؟ تو 3 چیزیں بیان ہوئی. اس نے کہا، بہت ہی عالم تھا وہ، امام کی خدمت میں آیا تھا. اس نے کہا کہ علم معہ حلم، علم بھی ہو اور علم کے ساتھ حلم بھی ہو. علم کے معنی برداشت کرنا، علم بھی ہو اور برداشت بھی کریں. کبھی کبھی ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز معلوم ہوتی ہے تو برداشت نہیں کر پاتے. بھائی اگر آپ اس کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور نیک بات بھی اس کے کانوں تک پہنچانی ہے. امام نے فرمایا علم
माअहू हिल्म, इल्म भी हो हिल्म भी हो। इमाम ने कहा फर्ज करें किसी के पास इल्म ना हो, माल हो मसलन, तो उसने कहा मालुन माअहू करम, माल है तो फिर सखावत जूद और करम उसके पास होना चाहिए, वरना माल का कोई फायदा नहीं, माल का कोई फायदा ही नहीं। इल्म के साथ हिल्म होना चाहिए, माल के साथ करम होना चाहिए, सभी होना चाहिए इंसान। इमाम ने कहा बिल्कुल तुमने सही फरमाया। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जिसके पास ना इल्म है और ना माल है, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा फक्रुन माअहू सब्रुन, फक्र हो लेकिन फकीरी के साथ सब्र करना भी जानता हूं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है, सब्र करने वालों के साथ है। सलवात पढ़ी मिलके मोहम्मद बस ये तीन चीजों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। फिर इमाम ने फरमाया अगर ये तीनों चीजें ना हो तो उसने कहा कि फिर उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मौला ने फरमाया बिल्कुल तूने सही जवाब दिया। उसके खिदमत में मौला ने उसको अता की वो दिरहम की थैली। तो मैंने इस बारे में सोचा कि मौला चाहते करीम इब्ने करीम है, नवाजने वाली हस्तियां हैं, ये डायरेक्ट उसको दे देते ताकि उसकी जहनी परेशानी खत्म हो जाती। तशवीश में रहा होगा कि अगर मौला को मैंने सही जवाब नहीं दिए तो मैं इस मदद से, मौला की तरफ से जो इनाम मिलने वाला है उससे महरूम हो जाऊंगा। तो अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन ने हमें ये पैगाम दिया है कि अगर तुम्हारे पास कोई मदद के लिए भी आए तो इसको इस तरह अता करो कि वो शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो ये समझ के तुमसे मदद कबूल करे कि जैसे उसका ये हक हो चुका। इमाम ने पैगाम दे दिया कि अगर तुम चैरिटी करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो उसको बेकारी और हकारत के साथ हकीर बना के मदद नहीं करो, बल्कि उसको इस तरह अता करो कि जैसे वो ये समझ रहा हो कि ये मेरी उजरत मिल रही है, ये मुझे हक मिल रहा है। हकदार को हक इस अंदाज में दिया जाए कि उसका इज्जत नफ्स भी महफूज हो और उसकी हकारत से हम जो देख रहे हैं उस हकारत से भी वो महफूज है। ये है अज़ीज़ान मोहतरम कि हम सब के लिए मौला के इतने वाक़यात हैं कि जहाँ पर एक एक लम्हा हमारे लिए दर्द से हिदायत है। इन्ना हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। 11 मुहर्रम है, बस इस 11 मुहर्रम के लिए एक जुमला है मेरे पास कि अभी तक हमने पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, जो शरीक हुए, तो वो इम्तिहान इमाम हुसैन का। अब इम्तिहान ज़ैनब कुबरा है, अब इम्तिहान सैयद सज्जाद है। ये 11 मुहर्रम के बाद इम्तिहान शुरू हुआ बीबी ज़ैनब का और सैयद सज्जाद का। बीबी ज़ैनब का ऐसा इम्तिहान, इसको यहाँ तक कि हम जब ईरान में थे तो वहाँ कहा जाता था वो अय्याम हुसैनिया या अय्याम ज़ैनबिया है कि ज़ैनब को अब इस काफ़िले की रहनुमाई करनी है, इस काफ़िले का परचम ज़ैनब के हवाले है। बस अजीजों, यहाँ पर ऐसी ऐसी मुसीबतें आले मोहम्मद के घराने में अभी तक शहादत तो हर ज़माने में देखी, जुल्म और सितम देखा, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि ज़हरा की बेटियों से, नबी की बेटियों के सरों से चादरें उतारी जाएगी। बस चादरें तो उतर गई, लेकिन अब ये काफिला तैयार है। शिमिर ने ऐलान किया कि काफिले वाले जितने भी असीर किए गए हैं इन सबको रस्सियों से बांध दिया जाए। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने कहा कि हम आले मोहम्मद के घराने से ताल्लुक रखते हैं, अरे नबी की, अली की बेटियां है, ज़हरा की बेटियां है, हमें कोई हाथ न लगाए। अरे तू बता दे, हम खुद ही बांध लेंगे। बस एक एक बीबी को अरे बगैर कजावा ऊँटों पे सवार कराया। यहाँ तक बयान हुआ है कि शिव जानता था कि मौला हुसैन सकीना से बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे सकीना को एक ऊँट से इस तरह बांध दिया कि जब वो चलता था तो बच्ची तड़पती थी। अरे सकीना के जिस्म पे जो कुर्ता था वो खून से रंगीन हो गया था। बस इस
انداز میں قافلہ سید سجاد بیمار ہے اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئی ہیں. اب جیسے ہی ماں سے گزارا جہاں شہداء کے لاشیں تھے, ایک مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ تغیر ہو گیا ہے. ایک جملہ کہا, اے بیٹا سید سجاد, ارے میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ یہ دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے گی. سید سجاد نے کہا, اے بوبی اماں, ارے میں دیکھ رہا ہوں یقیناً یہ میرے لیے پڑھنا بہت آسان, آپ کے لیے سننا بہت ہی آسان, لیکن ہائے سید سجاد, اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہے ہیں, نہ دفنا سکتے ہیں ارے نہ غسل دے سکتے ہیں. اے بوبی اماں, ارے جوان بیٹا ہے لیکن باپ کا لاشا دیکھ رہا ہے, کربلا کی زمین پہ پڑا ہے, بس یہ سننا تھا. بی بی زینب نے چڑھتے ہوئے ناکے سے گرایا, لاش حسین کے قریب آئی, آخیر نے کیا تو ہی میرا بھائی ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد وہ کٹے ہوا گردن کا وہ حصہ وہاں بوسہ لینے کے بعد وہ مدینے کی طرف رک کر کے کہا, صلی علیکہ یا رسول اللہ ملائکۃ السماء, اے نانا جان, ارے آپ کے جنازے میں آسمان کے فرشتے آئے تھے, ارے وہ حسین جو آپ کے دوش پہ سوار ہوتا تھا, آئیے اس کا لاشا دیکھیے, کربلا کی جلتی زمین پر ہے, ارے کوئی نہیں حسین کا لاشا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما, ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما, ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما. اجر رسالت کو انجام دینے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, علم اور عمل سے آراستہ فرما, گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما, ہماری مومنین کی مغفرت فرما, جتنے بھی مومنین جو بیمار ہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو ہر قسم کی بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ فرما, ہم کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ فرما, ہمیں لشکر امام حسین, لشکر امام زمان میں شامل ہونے